بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اوثق عری الایمان الموالات فی اللہ والمعادات فی اللہ والحب فی اللہ والبغض فی اللہ صلوات محمد والا آج کے پہلے خطبے میں سلسلے مباحث کو آگے بڑھاتے ہوئے ہماری گفتگو اس عنوان پر جاری ہے کہ محبت اور نفرت کا معیار کیا ہے۔ اس پر بہت ساری باتیں، بہت ساری تفصیلات اور حکایات ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کی اور پیش کی، صرف اس لیے کہ آج کے زمانے میں ہر انسان چاہتا ہے اللہ کی خوشنودی حاصل کرنا، اور ہر انسان کا مقصد رضائے پروردگار ہے۔ بس فرق یہ ہے کہ بعض اوقات ہم اس چیز سے غافل ہو جاتے ہیں کہ ہمیں اللہ کی رضا کیسے حاصل کرنی ہے، اور جو ہم کام انجام دے رہے ہیں آیا اس سے خدا راضی ہے یا خدا راضی نہیں ہے۔ یہ جتنی بھی چیزیں ہم بیان کر رہے ہیں موالات فی اللہ کے زمرے میں ہیں یا نہیں ہیں، یا معادات فی اللہ کے زمرے میں آتی ہیں، حب فی اللہ میں آتی ہیں یا بغض فی اللہ میں آتی ہیں۔ ان چیزوں کو سمجھنے کے لیے قرآن نے بہت کچھ حکایات کی صورت میں، تمثیلات کی صورت میں، انسان کی جس کی کوئی ویلو نہیں ہے، اور اگر اس کی ویلو اور اس کا وقار ہے تو صرف اور صرف تقوی کی بنیاد پر، اس کے لیے قرآن تمثیلات پیش کرتا ہے کہ اے حضرت انسان تو خسارے میں ہے، دھوکے میں ہے۔ اور خسارہ اور دھوکہ اسی لیے ہوتا ہے کیونکہ ہم کام کو انجام دیتے ہیں لیکن ہماری نیت کی بنیاد پر کام کی نوعیت علیہ السلام بدل جاتی ہے، اور جب کام کی نوعیت نیت کی بنیاد پر بدل جاتی ہے تو ظاہر سی بات ہے جو چیز ہم اللہ کے لیے انجام دے رہے ہیں، کبھی کبھی وہی اللہ کی نظر میں ہمارے نظریات کے برخلاف ہو جاتی ہے، اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جس چیز کو ہم یہ سوچ کے ترک کر دیتے ہیں کہ یہ اچھا نہیں ہے، مناسب نہیں ہے، ہو سکتا ہے وہی چیز اللہ کی رضایت کا سبب بن جائے۔ دونوں چیزیں ہیں۔ چونکہ میں بار بار اس چیز کو عرض کرتا ہوں اور مستقل چند ماہ سے اسی موضوع پر آپ کی خدمت میں باتیں عرض کر رہا ہوں، کیونکہ ذرہ برابر اعمال نہ انسان کا ضائع ہوتا ہے اور نہ برباد، اور جبکہ ایک ذرے کی کوئی ویلو نہیں ہے۔ آج اگر آپ دیکھیے تو ذرہ برابر جو ہو سکتا ہے یہ آپ کی آنکھوں سے نظر نہ آئے، آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ نہ سکیں، محتاج ہوں ذرابین کے، ٹیلیسکوپ کے یا اور بھی دوربینوں کے، کہ جس کی بنیاد پر اس ذرے کو آپ دیکھ سکیں۔
قرآن کہتا ہے کہ ہم اس کا بھی نہ ضائع کرتے ہیں نہ برباد کرتے ہیں. ہماری نظر میں اس ذرے کی بھی ویلو ہے. بعض اوقات کبھی کبھی اگر آپ سماج کو ملاحظہ کیجئے، میں یہ باتیں اس لیے بھی عرض کرتا ہوں اور عرض کرتا رہتا ہوں کہ میں ایک مبلغ ہوں اور میری ذمہ داری تبلیغ دین کرنا ہے، تاکہ پروردگار کی بارگاہ میں ہر انسان اگر اپنی جگہ جواب دے ہے تو ہمارے پاس بھی یہ جواب ہونا چاہیے. تو بہرحال مبلغ دین کی حیثیت سے اگر آپ کبھی کبھی سمجھنے کی کوشش کیجئے حالات کو اور موقعیت کو. ہم لوگ بہت سارے انسان کے اس اعمال کو ایک ہنسی میں اڑا دیتے ہیں کہ جس ہنسی کا اللہ کے یہاں کوئی اجر نہیں ہے سوائے اس کے کہ جب ہم جیسی ہنسی اڑائیں گے ویسا جزا اور سزا مرتب ہوتی ہے. مثال دے رہا ہوں، چونکہ جتنی بھی مثالیں ہوں گی وہ سماج سے جدا نہیں ہیں. مثلا کوئی ایسا شخص آئے اس جگہ پر جہاں پر ڈیلی اس کا آنا جانا نہ ہو، السلام علیکم، اور آ کر کے اگر وہ اپنا کوئی ایک نظریہ پیش کرے، ہم اس نظریے کی کاٹ کرتے ہیں فوراً کہ صاحب آپ ڈیلی تو آتے نہیں ہیں اور آ کر کے آپ ہمیں بتا رہے ہیں. لیکن بہت سنبھل کر کے جملے بھی استعمال کر رہا ہوں اور حالات بھی بیان کر رہا ہوں. ایمانداری سے بتائیے، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جیسے ڈیلی اگر کوئی نہیں آ سکتا یا نہیں آ پا رہا ہے یا کسی مشغولیت یا مصروفیت کی بنیاد پر وہ وقت نہیں دے پا رہا ہے، تو جو ڈیلی وقت دے رہا ہے کیا اس کو ادھیکار ہے ایک چیز کا کہ اس کی بات کو سرے سے نگلیکٹ کر دیں؟ آپ اس چیز کو غور کیجئے گا کہ موالات فی اللہ کی منزل اور معادات فی اللہ کی منزل کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ انہی چیزوں میں آ کر کے چھپ گئی ہو اور ہم سوچ رہے ہوں ہم تو پکے نمازی ہیں، ہم سوچ رہے ہیں ہم پکے دعا پڑھنے والے ہیں، ہم سوچ رہے ہیں ہم پکے امام جماعت ہے. مثال دے رہا ہوں، ہم سوچ رہے ہیں ہمارے اعمال میں کوئی کمی نہیں ہے، ہم اچھے سے اچھا کرتے ہیں. لیکن اسی اچھے میں کب ہم نے اپنے اعمال میں سراغ کر دیا پتہ ہی نہیں. جیسے ایک مثال ہم نے دی آپ کو کہ بھئی اگر کوئی انسان کوئی مشورہ دے رہا ہے تو ہم اس کی بات یہ کہہ کے ٹال دیں کہ صاحب آپ تو کبھی کبھی آتے ہیں، آپ کو کیا پتا ہے، اور آج دکھائی دے گے تو آپ اپنی بات دکھا رہے ہیں. ممکن ہے کہ اس کا مشورہ آپ کے ڈیلی آنے میں نظر میں نہ آیا ہو. بالکل ویسے ہی جیسے ایک کاتب، سمجھیے گا کاتب کا مطلب جو اپنے ہاتھوں سے کتابت کرتا تھا تو اسے کاتب کہتے ہیں. آج کے زمانے کے حساب سے اگر آپ ورڈ کو چینج کیجئے تو ٹائپسٹ، ایک ٹائپسٹ سے کہیے کہ صاحب غلطی نہ ہو تو کہے گا میرا کام ہے ٹائپ کرنا، غلطیوں کا دیکھنا آپ کی ذمہ داری ہے کہ کہاں پر چھوٹی کہاں پر رہ گئے. یہ چونکہ ظاہر بات ہے انگلیاں چلیں، انگلیاں ایک کی کے بجائے دوسری کی پر ہو سکتی ہے یا دو کی ایک ساتھ دب سکتی ہے، یا کچھ اس میں سے مس ہو سکتا ہے. تو اب یہ جب آپ پروف ریڈنگ کریں گے، جب آپ اس کو پڑھیں گے تب آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ دیکھیے ٹائپسٹ کو آ کر کے آپ اس کو ہونا کیجیے. اب آپ بتائیے ایمانداری سے روزانہ ٹائپسٹ کا کام ہی ہے پروفیشن میں
ٹائپ کرنا کیا غلطی نہیں ہوتی ہے؟ ہوتی ہے. اسی لیے یعنی جو رائٹر ہوتا ہے، کتاب لکھنے والا، جو کتاب لکھتا ہے تو اصلاح اپنے سے نہیں کرتا. سمجھیے گا، اصلاح اپنے سے نہیں کرتا. کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ اس کے مائنڈ میں مفہوم ہوتا ہے، اس کے مائنڈ میں اسلوب ہوتا ہے، اس کے مائنڈ میں ساری باتیں ہوتی ہیں. لیکن ضروری نہیں کہ جب وہ یعنی ریڈ کر رہا ہو، پروف ریڈنگ کے لیے قلم اٹھائے تو ہو سکتا ہے نظر ذہن سے میچ کر جائے. لیکن ایک انسان جس نے کتاب کو دیکھا نہیں، وہ نہیں، اب جب وہ پڑھے گا تو اس کا دل، دماغ، ذہن، نظر ایک ساتھ ہے. غلطی جو یہ دیکھ لے گا وہ نہیں دیکھ پائے گا. اب آپ کہیے صاحب میں نے تو پوری کتاب لکھی، میں تو رائٹر ہوں، مصنف ہوں، مؤلف ہوں، تعریف کرنے والا ہوں، تصنیف کرنے والا ہوں، اور آپ آ گئے ہیں اس میں کمیاں نکالنے کے لیے. نہیں، میں نے مثال دی ہے سماج کے حساب سے. اب آپ سمجھ رہے ہیں کہ ایسے ہی ہو سکتا ہے جو ڈیلی نماز پڑھنے والا مولوی مولانا ہو، اس کے پیچھے یعنی مؤذن، مکبر الی آخر، اور جو مومنین ہوں. ایک مثال دے رہا ہوں، پڑھتے ہیں. یہ کسی ایسے انسان جو آ کر کے وہ کہتے گا لیے ہم ڈیلی کام کرتے ہیں، ہم ڈیلی چیز کو کرتے ہیں. تو اس کا مطلب کیا ہو؟ ڈیلی اگر کوئی چیز روٹین میں ہے آپ کے، تو ہو سکتا ہے عادت ہو سکتا ہے عادت ہو، غلطی کی طرف متوجہ نہ ہو. اب جب متوجہ نہیں ہوئے، اگر کسی نے کچھ کہہ دیا تو آپ اس سے جھڑکیے نہیں. یہ اللہ کا گھر ہے. یہ کیا ہے؟ اللہ کا گھر ہے. اس کا کوئی مالک نہیں ہے، اور اگر کوئی مالک بنے تو وہ غاصب ہے. لیکن میں بات سمجھانا چاہتا ہوں، یعنی تاکہ آپ اس چیز کو سمجھیے کہ ہر جگہ پر آج مسئلے ایسے ہی پیش ہوتے ہیں کہ اگر ہم ایک جگہ کے ذمہ دار ہو گئے، متولی ہو گئے، یا ایک کمیٹی کے سربراہ ہو گئے، تو ہم سوچتے ہیں جو چاہیں گے کریں گے. آئیے میں آپ کو لے کر کے چلتا ہوں امام کی خدمت میں. ایک سوال پڑھیے. ظاہراً ہمارے 8ویں امام سے ایک چیز جو پیش آئی، امام سے پوچھا گیا مولا کون کون سے گناہ ایسے ہوتے ہیں جو ہم پر مرتب ہوتے ہیں. اب امام کیا بتائیں گے ایک ایک کر کے کہ کون کون سے گناہ ہم پر مرتب ہوتے ہیں. امام نے ایک معیار دیا، ایک کسوٹی دی، سوچنے کے لیے انسان کو لمحے فکریہ دیا. کس اعتبار سے؟ اس اعتبار سے کہ اس نے سوال کیا مولا کون کون سی چیزیں گناہ ہیں، اس کا سبب بنتی ہیں، اثرات کیا ہوتے ہیں آخر. تو امام نے کہا کبھی تو نے دیکھا ہے کہ تو اچھا تھا، بہت اچھا تھا، لیکن تجھے ایک جگہ کا سربراہ بنایا گیا، سربراہ، ذمہ دار، کسی پد پر بنایا گیا. کہا پہلے تو تنہا تھا، تیرے گناہ تیرے ذمہ تھے، اب چونکہ تو بن گیا ہے تو اب تیری ذمہ داری اور بڑھ گئی. کہا مولا کیسے؟ کہا پہلے تو اپنے گناہ کا ذمہ دار تھا، اب دوسروں کے گناہ بھی تیرے ذمہ جائے گا. چونک گیا وہ. کہا مولا یہ کیسے؟ جیسا دوسرے کے گناہ کا بھی میں ذمہ دار ہوں گا. کہاں؟ کہا یہ بتا دے کہ جب تو اپنی پوسٹ پر جائے گا، کسی کو عزت دے گا، کسی کو اگنور کرے گا. کہا مولا یہ تو زمانہ ہے، زمانے کے ساتھ چلنا پڑتا ہے.
کچھ کو اگر یہ دیکھا جائے تو عزت دی جاتی تاکہ ہمیں ان سے کام نکالنا ہے، کسی کو مطلب سرسری طور پر دیکھا جاتا ہے اس لیے کہ ان سے کوئی کام نہیں ہونا ہے۔ کہا بس یہی عدالت بے عدالتی ہو گئی۔ کہا مولا میں نے تو کوئی گناہ نہیں کیا۔ کہا گناہ کہاں کیا تم نے، لیکن جواب دہ ہو گیا یہاں پر کہ یہ بتا دے کہ جب تو اپنی پوچھ پر تھا، ایک نظر سے تھا، ایک نظریے سے تھا، ایک عادل بن کر کے تھا، ایک عدالت کے ساتھ سب پر باتوں کر رہا تھا۔ اب ذرا سا یہ میں نے ایک پہلو آپ کی خدمت میں پیش کیا، اس کو ذرا سا لے کر کے آئیے، یہ معاملات فی اللہ اور معادلات فی اللہ کی منزل میں کہاں پر ہے؟ جیسے میں نے بھی ایک لفظ کہہ دیا کہ بعض اوقات اگر ہم کسی جگہ کے ذمہ دار بن جائیں اور یہ کہا جائے یہ مالک، کبھی کبھی ہمیں لفظ اچھے لگتے ہیں، ہمیں اسپیشل عزت اچھی لگتی ہے، ہمیں اسپیشل ہمیں رسپیکٹ دیا جائے ہمیں اچھا لگتا ہے، لیکن جب اسپیشل رسپیکٹ، اسپیشل عزت، اسپیشل عہدہ جب دیا جاتا ہے تو اس کے لیے سزا بھی تو اسپیشل ہوتی ہے، جزا بھی تو اسپیشل ہوتی ہے، حساب بھی تو اسپیشل ہوتا ہے، کتاب بھی تو اسپیشل ہوتا ہے، قبر میں فرشتے جو آئیں گے وہ بھی اسپیشلی آپ کے ساتھ برتاؤ کریں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وی آئی پیوں کا جب تشریفاتی بڑھ جاتا ہے تو ایسے ہی تمہاری جزا اور سزا بھی تو بڑھنی چاہیے۔ وی آئی پی بننا بہت اچھا لگتا ہے تاکہ یار آپ کو اسپیشل ریسپیکٹ دے کر کے آپ کو وی آئی پی کرسی میں بٹھا دیا گیا، آپ بڑے خوش ہوتی دیر کے لیے صاحب میری عزت، میرے برتاؤ، میرا سب کچھ بڑھ گیا۔ اور اس کے بعد جب آپ سے حساب کتاب اللہ کی بارگاہ میں لیا گیا، کہا اچھا تیری جگہ وہاں تھی کہاں تو بیٹھا تھا، وہاں کا حقدار تھا تو بیٹھا تھا، تیرے سامنے تجھ سے زیادہ عالمدار بیٹھے تھے، تو بیٹھا ہوا تھا وہ کھڑا ہوا تھا، تو نہیں اچھا کچھ نہیں۔ کیا مطلب اس کا؟ اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ ہم جہاں پر جا کر کے تشریفات میں اپنے کو وی آئی پی سمجھ رہے تھے، اللہ کی نظر میں کیا ہو گئے؟ بے عدالتی، جواب دے، مسئول، مواخذہ ہونے والا، یعنی ہم سے باز پوچھ کی جائے گی، سوال کیا جائے گا کیا تم نے حقوق کی رعایت کی؟ مثلا کبھی کبھی ہمیں اچھا لگتا ہے بھائی ایک جگہ پر آپ جائیے جہاں پر لائن لگا کر کے 1 بائی 1 کوئی سامان دیا جا رہا ہو کہ صاحب آپ لائن سے آئیے، اور بانٹنے والے صاحب کی جہاں پہچانتی ہے، آپ نے کہا یہ آنکھ دبائیے، کہا اچھا اچھا آپ آئیے، آپ کو ادھر، اب آپ کو ادھر وی آئی پی کوٹے سے تو آپ کو دے دیا، وقت بچا دیا آپ کا، لیکن آپ کے پیچھے جتنے تھے، 2 تھے، 4 تھے، 1 تھے، 10 تھے، 20 تھے، اللہ کے یہاں جب جاؤ گے تو یہ 20 کے وقت کا حساب کون دے گا؟ اب غور کیجیے گا ذرا سا جو باتیں میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں، کیا واقعی کبھی ہم نے اس نظریے سے دیکھا ہی نہیں، دیکھنا ہی نہیں چاہتے، کیونکہ ہماری نظروں میں جو ہم اچھے ہیں تو ہم ٹھیک ہیں، کیونکہ ہماری نظر اچھی ہے تو ہم ٹھیک ہیں، اور اگر ہماری نظر میں وہ چیزیں آئی نہیں گئی جو ہم لانا چاہ رہے ہیں، اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ ہم جانتے ہی نہیں معادات فی اللہ کیا ہے، ہم جانتے ہی نہیں معادات فی اللہ کیا ہے، ہم سمجھتے ہی نہیں حب و فی اللہ کیا ہے، ہم سمجھتے ہی نہیں بغض و فی اللہ کیا ہے۔ یعنی ہم اگر کسی چیز کو انجام دیتے ہیں تو اللہ کے لیے، کیا واقعی آج اتنے لوگ ہیں اتنے مجمع میں نماز پڑھتے، نماز پڑھنے والے کیا جتنے ہیں سب کا رتبہ برابر ہو گیا؟ کیوں؟ کیا سب نے جمعہ نہیں پڑھا، سب نے نماز نہیں پڑھی، سب نے جماعت نہیں پڑھی، سب روزے جمعہ کا فائدہ سب کو نہیں ملا، سب برابر ہیں یا نہیں ہیں؟ آپ کہیں گے نہیں ہیں۔ چلیے ایک جواب آیا، سب برابر ہیں۔ اب ذرا سا اس کو لیجئے، اگر روایات کو دیکھا جائے، ایک جگہ حاضر ہو جانا برابری کی دلیل نہیں ہے۔
کیوں نہیں ہے دلیل؟ اس لیے دلیل نہیں ہے کہ ہو سکتا ہے ایک شخص پہلے آیا، بیٹھا سب سے لاسٹ میں، صحیح ہے، اپنی مرضی سے صاحب دھوپ ملے گی، میں جو لوگ بیٹھے ان کی بات نہیں کر رہا ہوں، کبھی رک جا کر کے آپ چپکا دیے ان پہ، دھوپ ملے گی، ہم پہلے آئے، ایک شخص آیا سب سے لاسٹ میں، وہ چلتا 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 چلا آیا اور آ کر کے جہاں جگہ خالی ملی وہ بیٹھ گیا، کیونکہ کسی کی کوئی وی آئی پی سیٹ تو معین ہے نہیں کہ صاحب یہ کہا جائے یہ ہاں یہ ہے کہ مولانا صاحب کی جگہ اگر کوئی آنا چاہے تو نہیں آ سکتا، مکبی صاحب کی جگہ آنا چاہے تو جلدی نہیں آ سکتا، کیوں؟ اس لیے کہ یہ چیز معین ہے، اس کے علاوہ بقیہ کسی کی جگہ کوئی معین نہیں ہے۔ لیکن جب آپ پہلی صف میں آتے ہیں تو پہلی صف میں ثواب الگ ہے، اسی پہلی صف میں دائیں بائیں کھڑے ہو جائیں اس کا ثواب الگ ہے، اسی پہلی صف میں مکبر کے پہلے بغل میں یا دوسرے بغل میں ہو جائیں تو اس کا ثواب الگ ہے۔ پہلی صف کی بات بتا رہا ہوں، اب آپ دوسری صف میں جائیے، تیسری صف میں جائیے، تو جو جتنا نزدیک ہوتا جائے گا مطلب اس حساب سے ثواب مرتب، مگر جیسے شریعت نے حکم دیا، روایتیں بیان کر دی کہ اگر آپ آئے اور آنے کے بعد جماعتوں نہیں لوگ کم ہیں، کہاں کھڑا ہوں؟ کہا آپ داہنی طرف کھڑے ہوئیے، کہا کیوں؟ کہا اس کا ثواب زیادہ ہے، اگر بائیں طرف کھڑا ہوگے تو کیا نماز نہیں ہوگی؟ ہوگی، لیکن شریعت کیا کہتی ہے؟ کہتی داہنی طرف اگر کھڑے ہوگے تو اس کا ثواب زیادہ۔ تو اب اس کا مطلب مولانا لمدان بتا دیا اگلے جمعے کو جھگڑا نہ کیجیے، سمجھ رہے ہیں؟ یہ میں ایک مثال دے رہا ہوں سمجھانے کے لیے، روایتیں کے جملے کا خلاصہ بیان کروں تاکہ آپ کے اذہان عالیہ تک آئے۔ السابقون السابقون یعنی آگوں میں سے آگے بڑھیے، یہ نہیں جیسے بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے، ہم لوگ بھی ہیں انہی میں سے، یعنی ہم آپ جدا نہیں ہیں۔ آپ کبھی دیکھیے اگر ہم کسی دکان سے سامان لیتے ہیں ہم گھوم کر کے اسی دکان پہ جائیں گے لینے کے لیے، کیا وہ کوئی ہمیں کم دے دیتا ہے؟ ایک انسان آپ دیکھیے ایسی مسجد میں آتا ہے، وہ کوشش کرے گا پچھلے جمعے ہم کہاں بیٹھے تھے، اس سے پہلے کہاں بیٹھے تھے، وہ یہ سوچتا ہے یہ میری آرام دہ جگہ ہے، ہم یہاں پر بیٹھ سکتے ہیں۔ مسجد میں شاید اس لیے جگہ معین نہیں کی گئی کیونکہ تمہارے لیے نماز پڑھنے والوں کے لیے حکم یہ ہے جگہ بدل بدل کر کے نماز پڑھو، تاکہ یہی جگہ تمہارے لیے گواہی دے گی، یہاں پر فلاں نے نماز پڑھی، وہاں پر فلاں نے، وہاں پر فلاں نے، وہاں پر فلاں نے۔ اب اگر آپ کی ایک جگہ بنی رہی تو ہو سکتا ہے دوسری جگہ آپ کے بارے میں جب سوال کیا یہاں تھے ابسینٹی لگ گئی کہ صاحب ہم اس جگہ پر نہیں تھے، کیوں؟ اس لیے کہ یہ جو جگہ گواہی دے گی کل قیامت کے دن، یہ ہمارے اوپر لوگ گواہی دیں یا نہ دیں کہ صاحب نماز پڑھتے تھے نہیں پڑھتے تھے، مسجد آتے تھے نہیں آتے تھے، لیکن جب یہ جگہ خود بولے گی صاحب ہاں ہم آتے تھے، یہاں پر پڑھا، وہاں پر پڑھا، وہاں پر پڑھا، وہاں پر پڑھا، تو اب ہمیں انسانوں کی گواہوں کی ضرورت نہیں پڑے گی، یہ خود اللہ کے ہاں گواہ بن جائے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب یہ گواہی دے گی کہ ہاں اس شخص نے یہاں بھی نماز پڑھی، وہاں پر بھی نماز پڑھی۔ اب اگر ہم ایک کونا پکڑ کر کے بیٹھے رہ گئے ہوں، خسارے میں ہیں نہیں ہیں، خسارے میں ہیں، لیکن اگر ویسے ایک سرسری نگاہ سے دیکھیے تو کوئی خسارہ نہیں ہے۔ صاحب نماز ہم نے بھی پڑھی، نماز آپ نے بھی پڑھی، بس فرق اتنا ہی ہے کہ پہلے صف میں کسی نے پڑھی، دوسری صف میں کسی نے پڑھی، لیکن جس نے لاسٹ تک پڑھی اب آپ کہیے کہ صاحب نماز ہی نہیں ہوگی، نہیں نماز ہوگی، ہوتی ہے، کوئی فرق نہیں، مگر یہ کہ شرائط سے بے شرائط ہو جائے۔ لیکن اگر یہ چیزیں
ہیں تو اب اثرات مرتب ہو گئے اسی حساب سے. صاحب پہلے صف میں کون, دوسرے صف میں کون, تیسرے صف میں کون. اب یہ جو نوجوانوں سے میں کہنا چاہتا ہوں, خدا کا شکر ہے یہاں تو پھر بھی نوجوان آتے ہیں. کچھ تو ایسے ہیں کہ جو دیکھتے ہیں صاحب ابھی خطبہ چل رہا ہے, گاڑی گھمائیں اور رفو چکر ہے یا نہیں ہے. ابھی مولانا خطبہ دے رہے ہیں, وہ تو کھڑے ہوں گے 1:10 پہ, تو ابھی ہم 1 بجے آ جائیں گے. اب 1 بجے آ جائیں گے, اس کا مطلب یہ آدھا گھنٹہ تم گئے کہاں, کہاں گئے؟ اگر تمہارے پاس وقت کم تھا, پہلے آ کر کے تم نے یہ ظاہر کر دیا کہ وقت نکال کر کے آئے تھے, تو جو وقت نکال کر کے آئے تھے اللہ کی راہ میں کیوں نہیں دیا؟ اللہ کی راہ میں کیوں نہیں دیا؟ خطبہ کیوں نہیں سنا؟ کبھی کبھی ہم لوگ یہ سوچتے ہیں کہ صاحب نمازی تو پڑھنی, نماز پڑھ لیجیے, نماز پڑھیے اپنی جگہ پر. مسجد میں جو جتنی دیر پہلے آئے گا اتنی دیر اس کا میٹر چلنا شروع ہو جائے گا. اتفاقاً کوئی لیٹ ہو جائے اس کی بات نہیں کروں, اختیاری کی بات کر رہا ہوں. میٹر چلنا شروع ہو جائے گا, لیکن ہمارا میٹر جو ہے وہ چوراہے کے اس پار دکھتا ہے, یہاں سے دکھتا ہے کہ صاحب ابھی تو خطبہ ہو رہا ہے, لاؤ ہم لوگ اپنی باتیں کر لیتے ہیں, اور جب باتیں ختم ہو جائیں گے, جیسے اقامہ شروع ہوگی ہو تو پہنچ جائیں گے نماز میں. مقصد کیا تھا؟ نماز پڑھنا. یہ جو ہماری نماز ہوئی, آیا معرفت کے ساتھ ہوئی یا بے معرفت کے ساتھ ہوئی؟ بے معرفت کے ساتھ ہوئی. کیوں؟ اس لیے کہ معرفت ہوتی تو ہم مصلی پر نظر آتے, لیکن چونکہ ہم سرسری طور پر ادا کرنے کے لیے آئے ہیں تو یہاں معرفت سے خالی ہے. اب جب معرفت سے خالی ہے تو اجر بھی معرفت اور بے معرفت والا جب مرتب ہوگا تو معرفت ہوگی تو مرتب ہوگا. نماز کی بات نہیں کر رہا ہوں, نماز تو یہ لکھ ہی دیا کہ آپ نے نماز ادا کی. اب یہ اور بات ہے, معرفت کے ساتھ ہے, بے معرفت کے ساتھ ہے, یعنی اختیار کے ساتھ ہے, توجہ کے ساتھ ہے, ہماری پوری کانفیڈنس کے ساتھ ہے, پورے اعتماد کے ساتھ ہے, یا پورے ادھر ادھر خیالات ہمارے بکھرے ہوئے اس کے ساتھ ہے. یہ سب الگ ہے. اب جب الگ الگ ہے تو یہ کنڈیشن کیا ہو گئی؟ الگ ہوگی. اب ہمیں نہیں پتا کہ ہمارے یہ عمل موالات فی اللہ میں آئے گا یا موادات فی اللہ میں آئے گا, ہمارا یہ عمل حب فی اللہ میں آئے گا یا بغض فی اللہ میں آئے گا. بقیہ باتیں انشاءاللہ آئندہ عرض کروں گا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین, الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین. اما بعد, فقد قال الباقر علیہ السلام, انا لرسول اللہ عشرۃ اسماء خمسۃ فی القرآن وخمسۃ لیست فی القرآن. فاما التی فی القرآن محمد واحمد وعبد اللہ ویاسین والذین آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق. صلوات عزیزان گرامی, آج کے دوسرے خطبے میں سلسلے مباحث کو آگے بڑھاتے ہوئے ہماری گفتگو اس عنوان پر چل رہی ہے کہ پیغمبر مرکز سے بہتر تھا. اور یہ پورا مہینہ جو ہے یعنی شہزادی جناب فاطمہ ان سے منسوب مہینہ ہے. اور یہ جو ہفتہ چل رہا ہے یہ ہمارے عیدی کا ہفتہ ہے, چونکہ 20 جمادی الثانیہ آپ کی ولادت با سعادت کا دن ہے اور آج 24 تاریخ ہے. صحیح ہے, تو ظاہر سی بات ہے یہ پورا مہینہ شہزادی سے منسوب ہے. ایک سوال میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں. پچھلے ہفتے میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا
کہ بعض اوقات بعض ہمارے گناہ نعمتوں کے بدل جانے کا سبب بنتے ہیں. ذہن میں ہے؟ اگر ذہن میں ہوگا تو ربط سمجھ میں آئے گا، اور اگر ذہن میں نہیں ہوگا تو پھر ربط بے ربط ہو جائے گا، گفتگو بے ڈھنگی ہو جائے گی. ممکن ہے آپ کے اذہان عالیہ تک بات پہنچے اور ممکن ہے نہ پہنچے، لیکن میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ مولا کائنات کے 5 جملے شروعاتی ایسے ہیں جو انسان کی زندگی کا خاکہ کھینچے ہوئے ہیں. 5 جملے ہم پلٹ کر کے اس کو سوچتے ہی نہیں ہیں. آپ ذرا سا سوچئے گا کہ یہ بیوی کی ولادت، شہزادی کی ولادت کوئی عام دن نہیں ہے، اسپیشل ڈے ہے پورے عالم اسلام کے لیے. یہ ہفتہ پورا شہزادی سے منسوب چل رہا ہے. اب چاہے آپ یعنی شیرینی تقسیم کریں، دسترخوان بچھائیں، دسترخوان لگائیں، مومن کو دعوت دیں، صلہ رحمی پھیلائیں، ایک دوسرے سے ملاقات کریں، ساری چیزیں. چونکہ 27 تک انسان عمومی طور پر دسترخوان کرتا رہتا ہے کہ جس کو جب موقع ملا ہو اسپیشل مطلب ولادت پہ. اب ایسے موقع پر ہمیں واقعات تو اچھے لگتے ہیں، لیکن کبھی ان واقعات کا پس منظر ہم کبھی نہیں جاتے. مثلا جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ 3 شعبان امام حسین علیہ السلام کی فطرس جو پتہ نہیں کتنے سال سے پڑا ہوا تھا عذاب الہی میں، اس نے صرف دیکھا فرشتے جا رہے ہیں. سوال کیا کہاں؟ کہا نواسے کے یہاں پیغمبر کے نواسا ہوا ہے، ان کی بیٹی کی یہاں جا رہا ہے. کہا ہمیں بھی لے کر کے چلو، ہمیں بھی لے کر کے چلو. اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ تھا کہ یہ جو اسپیشل ڈیز آتے ہیں ہمارے ائمہ معصومین کے، خصوصی طور پر ولادت کے مواقع جو آتے ہیں، اس پر ہماری توجہات صرف محفل تک ہے، ہماری توجہات صرف دسترخوان تک ہے، ہماری توجہات صرف کھانے پینے تک ہے. بقیہ آپ نے اس موقع پر اپنے لیے کیا مانگا؟ جیسے فطرس آیا کہ صاحب مجھے بھی لے کر کے چلو. آج کون ایسا شخص ہے یہاں سے لے کر کے وہاں تک جو یہ کہہ سکے صاحب میں کسی بھی زاویے سے پریشان نہیں ہوں، کسی بھی زاویے سے کوئی ایک بندہ یہاں سے اٹھ جائے، یہاں سے لے کے وہاں تک پورا کوئی ایک بندہ اٹھے تو یہ کہے صاحب میں پریشان نہیں، کسی بھی زاویے سے پریشان سب ہیں. بس یہ کہ زاویہ مختلف ہے، پیمانہ مختلف ہے، امتحان مختلف ہے، مشکلات مختلف ہیں، سمجھ رہے ہیں، انسان کے اثرات مختلف ہیں، ساری چیزیں. لیکن کیا اتنی بڑی خوشی ملنے کے بعد کیا واقعی ہم شہزادی کی بارگاہ میں پہنچے کہ شہزادی آپ کی آمد ہے؟ ہماری مشکلات ہے، ہمارے سامنے پچھلے واقعات ہیں جس پہ ہم بہت نعرہ حیدری، نعرہ ولایت، نعرہ رسالت سب لگاتے ہیں. اپنی لائف میں کیوں نہیں لگاتے؟ غور کرتے ہیں اپنی لائف میں کیوں نہیں لگاتے؟ اس لیے نہیں لگاتے کیونکہ ہم اس مقام پر کھڑے ہی نہیں ہیں جہاں ہونا چاہیے.
ہم نے ولادت کو سمیٹ لیا محفل تک، ہم نے صلہ رحمی کو سمیٹ لیا دسترخوان تک، ایک دوسرے کی ملاقات کو سمیٹ دیا مفاد پرستی تک۔ ان چیزوں کا فائدہ کیا ہوا؟ کیا ملا ہمیں؟ کچھ ملا نہیں۔ اب آئیے، امام نے جو 5 خاکے کھینچے تھے، صرف اس میں سے ایک کو پڑھنا چاہتا ہوں، بقیہ میں نے کچھ پچھلے ہفتے بیان کیا تھا، آج ایک اور، جس میں امام کہتے ہیں اللہم اغفر لی الذنوب التی تحتک العصم۔ یہ تحتک العصم کا مطلب سمجھتے ہیں کیا ہے؟ جو ہمارا بھرم ہوتا ہے، اردو ترجمہ کر رہا ہوں، جو ہمارا بھرم ہوتا ہے، جو ہماری شان ہوتی ہے، جو ہماری ویلو ہوتی ہے، جو ہماری عزت ہوتی ہے، جو ہماری حرمت ہوتی ہے، جو ہماری کنڈیشن ہوتی ہے، وہ لمحوں بھر میں چکنا چور ہو جاتی ہے۔ تحتک العصم کا مطلب یہ ہے کہ جو ہماری بھرم کو لمحوں میں چکنا چور کر دے، جو ہماری عزت کو لمحوں میں خاک میں ملا دے، جو ہماری شہرت کو لمحوں میں بدنامی میں تبدیل کر دے، جو ہماری عزت کو لمحوں میں بے عزتی میں تبدیل کر دے، جو ہماری یعنی ویلو کو لمحوں میں بے ویلو کر دے۔ امام کہتے ہیں اللہم اغفر لی الذنوب التی تحتک العصم۔ کوئی تمہیں ملانے والا نہیں ہے، کوئی تمہیں بھڑکانے والا نہیں ہے، کوئی تمہیں کچھ کرنے والا نہیں ہے۔ اللہم اغفر لی الذنوب التی، پروردگارا ان گناہوں کو معاف کر دینا جو ہماری ویلو کو بے ویلو کر دیتے ہیں، جو ہماری عزت کو بے عزت کر دیتے ہیں، جو ہمارے شرف کو بے شرف کر دیتے ہیں، جو ہماری بلندیوں کو بے بلندیوں میں تبدیل کر دیتے ہیں، رفتوں کو بے رفتوں میں، پاک دامنی کو بے پاک دامنی میں، اجر کو سزا میں، جزا کو سزا میں، نیکیوں کو برائیوں میں تبدیل کر دیتے ہیں۔ پلٹیے ذرا سا اپنے آپ کو۔ ہم سوچتے ہیں ہم نے اسپیشل ڈے پہ کچھ مانگا ہی نہیں، کیا مانگا؟ قسم خدا کی اللہ سے یہی مانگ لیتے پروردگارا صرف تو میرے ان گناہوں کو معاف کر دینا جو تیری بارگاہ تک پہنچنے سے مانع ہو جاتے ہیں، رکاوٹ پیدا کر دیتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب میری بات تیری بارگاہ تک پہنچے گی تو رحمتوں کا نزول ہوگا، لیکن تیرے یہاں سے رحمت تو آتی ہے، ہمارا ظرف خراب ہے۔ کیوں؟ باران رحمت برستی ہے تو سیب کے منہ میں گئی کیا بنا؟ موتی۔ سانپ کے منہ میں گیا تو کیا بنا؟ کیا بارش میں کوئی کمی ہے؟ ایک سوال پڑھیے سب لوگ۔ اب غور کرتے ہیں، یعنی رحمت برسنے میں کوئی دقت نہیں۔ اب جب کوئی دقت نہیں تو اسپیشل ڈے پر آپ نے کیا مانگا؟ کچھ نہیں مانگا، اس لیے گئے نہیں، محفل کر لیا، ہم نے سوچا میرے گلے میں ہاتھ پڑ گیا، بڑے خوش ہو گئے، فوٹو میری کھینچ گئی، بہت خوش ہو گئے، ہاتھ نہیں پڑا، پن 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 پھر رکھتے ہوئے چلے گئے۔ صاحب دیکھیے ان کو پنایا، مجھے نہیں پن۔ بھائی ایک صاحب یعنی صرف مثال دے رہا ہوں، کسی کو پڑھنے کو مل گیا بڑا خوش، کسی کو کم ملا پن 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 پناتا چلا گیا۔ کہا صاحب دیکھا سب کو پڑھنے موقع دیا، ہمیں نہیں پڑھنے۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب تمہاری نظر میں صرف لوگوں کو سنانا تھا، کاش معرفت رکھتے تو ایک بیت پڑھ دیتے، وہ بھی کافی تھا، پورے کلام کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن ہم کیا مزاج رکھے ہوئے ہیں، جب وہ آدھا گھنٹہ پڑھ سکتا ہے تو ہم کیوں نہیں 35 منٹ پڑھ سکتے ہیں؟ ایک سلوات پڑھیے سبھی کو۔ آئیے اس اسپیشل ڈے پر ہم کچھ کرنا چاہتے ہیں اور ہمیں کرنا چاہیے، اور اسی اسپیشل ڈے پر لاسٹ مومنٹ پر آ کر کے خاتون عصمت حضرت فاطمہ بک ریڈنگ کمپٹیشن ہے دینا کلاسز میں۔ اب کی سمجھے گا، سمجھ رہے ہیں؟ شہزادی کے حوالے سے جو کتاب پڑھ سکتے ہیں وہ کتاب ہم سے لے سکتے ہیں، ایسے نہیں کہ مطلب آپ شو پیس میں لے کر کے جائیے۔
पढ़ सकते हैं तो आप हमसे ले सकते हैं, कंपटीशन में शामिल होना चाहें तो शामिल हो सकते हैं, और अगर नहीं पढ़े लिखे हैं या नहीं पढ़ सकते या वक्त नहीं दे सकते या वाकई मसरूफियत है नहीं वो कर सकते, तो वहाँ पर शहजादी के हवाले से हुजूरी भी मुसाबका रखेंगे, ताकि आप सवाल किया जाएगा, आप उसमें से अगर जवाब देते हैं तो बहरहाल बहुत अच्छी बात है। ये इंशाल्लाह आपकी संडे को यानी 1 बजे करेक्ट मुसाबका यानी बुक रीडिंग कंपटीशन, और 2 बजे से इंशाल्लाह शहजादी के ऊपर सेमिनार मुनक़िद किया जाएगा, और उसी में यानी इनाम अकराम भी और कुछ को फारिग किया जाएगा, कुछ के रिजल्ट वगैरह हैं वो तक़सीम किए जाएंगे, सब इंशाल्लाह ये प्रोग्राम रहेगा। किससे मंसूब है? शहजादी से, इनसे मंसूब है। कोशिश कीजिएगा, शिरकत कीजिए, वक्त निकालिएगा, इसलिए कि घर में बैठे बैठे बिस्तर में पड़े पड़े तो पूरी लाइफ बीती जा रही है, हमें उसका भी हिसाब देना है, और जब इसमें आएंगे तो इसका भी हिसाब देना है, तो कम से कम जो लेटे लेटे आराम करते करते बिस्तरों पे हिसाब दे रहे हैं उसके हिसाब में, और शहजादी के बस में जब आ जाएंगे तो उसके हिसाब में जमीन आसमान का फर्क हो जाएगा। एक सलवात पढ़िए सब मिलकर। इंशाअल्लाह आज की हदीस के साथ ठीक 8:30 बजे इसी मकतबे इमामिया में होगी, कसीर तादाद में तशरीफ ले करके आइएगा। औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अला अमीरिल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब व अला फातिमा मुहम्मद व अला मुस्तफा व हुसैन शहीद करबला व अली इब्न हुसैन मोहम्मद इब्न अली व जाफर मोहम्मद मुहसिन जाफर व अली इब्न हुसैन मोहम्मद इब्न अली मोहम्मद व हसन इब्न अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मौलाना मुहम्मद आसार व तबियान व खातिम अपने शीर के बंदे पाक। परवरदिगारा हमारी इस कलील से इबादत कबूल फरमा देना, परवरदिगारा हम लोग जिस मकसद में जिस मिशन में उस कामयाबी अता फरमा देना। परवरदिगारा ये जो शहजादी के अजीम लम्हात हैं जो हमारे लिए खैर व बरकत है, हमारे बलाओं से हमसे दूरी का सबब है, रहमतों के नुज़ूल का ज़रिया है, परवरदिगारा